من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجن معكم وأيضا قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي محمد وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمدن کرم بنایا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمدن کرم بنایا تجھے بھی مانگنے کو تیرا آسمان بتایا تجھے حمد ہے بلایا اور یہی بولے سدرت والے چمنے جہاں کے کھالے سردی میں نشان ڈالے پر تیرے پائے آیا تجھے حمد ہے بلایا عزیزان ملت اسلامیہ آج کی قسمت کے لیے جبکہ ہم اور آپ اپنے پالن ہارے حقیقی کے حضور اس کے فرمان یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ پر عمل کرتے ہوئے کہ اے ایمان والو جب تمہیں نماز کے لیے پکارا جائے تو سارے کام اور تجارت کو چھوڑ کر کے نماز کے لیے تیز تیز قدموں سے چل پڑو فسعوا سعی کرنا تیز تیز قدموں سے چلنا تو تیز تیز قدموں سے چلنے کو دوڑنا تو نہیں کہا گیا یہ کیوں ہوتا کہ جب تم آزان سنو تو دوڑ پڑو تو اس سے اور زیادہ یہ بات سمجھ میں آتی کہ ہم کو جب رب کا حکم ملے تو ہم دوڑ پڑیں زیادہ اطاعت اسی میں ہے زیادہ فرما برداری اسی میں ہے تو یاد رہے قرآن مجید ایک تہذیب بھی دے رہا ہے اور حکم بھی دے رہا ہے چونکہ نماز تمام عبادت میں محتب شان عبادت ہے یعنی عظیم الشان عبادت ہے تو اس عبادت کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں دوڑنے کا حکم نہیں کیا کہ دوڑنے میں جلد بازی ہے اجرت ہے اور ادب کے خلاف ہمیں حکم دیا کہ تیز تیز قدم سے چلو مگر قدموں کی چاک سنائیں تاکہ سمجھ میں آئے کہ تم کس بڑے دربار میں حاضری دینے جا رہے ہو اگر دھمڑ چلے تو بڑے دربار کے آداب کی مطابق کے خلاف اس لیے فسعوا کا عزیز ہے بہرحال تو ہم اور آپ اپنے رب کے حکم پر جمعہ کی نماز کے لیے حاضر ہیں ہمارے اسلاف سے یہ طریقہ چلا آ رہا ہے کہ جو ہم میں سے مسجد کا خطیب ہوتا ہے وہ اپنے قوم کے سامنے اللہ کا پیغام ماحول کے مطابق ان کی زبان میں پیش کرتا ہے تاکہ جس رب کی بارگاہ میں عبادت کرنے کے لیے آئے ہو کبھی یہ جانو کہ تمہارا رب تمہارا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے وہ بتا رہا ہے کبھی قرآن پڑھو کہ تمہارے اعمال کیسے ہونے چاہیے وہ بتایا جاتا ہے کبھی تم قرآن پڑھو تو تمہارا ماحول کیسا ہونا چاہیے وہ بتایا جا رہا ہے تو اس پرفتن ماحول میں
میں نے قرآن مجید کی 3 جگہوں سے آیت کریمہ کو پڑھنے کا ارادہ کیا، اس کے مخصوص جملے پڑھ کر کے اسی کو عنوان سخن بنایا۔ 9واں پارہ پہلی آیت کریمہ، سورہ ابراہیم آیت کریمہ نمبر 13 اور 14۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے 9ویں پارے میں کہ حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ میں نے بتایا تھا شعیب علیہ السلام کی قوم نے بھی اپنے نبی کو اپنے شہر سے نکل جانے کا حکم دے دیا۔ آپ ایک اللہ کی طرف ہم لوگوں کو بلا رہے ہیں، ہم ایک اللہ نہیں کئی کو معبود مانتے ہیں، لہذا آپ ہمارے دین سے نکل گئے تو ہمارے شہر سے بھی نکل جائے۔ یہ مفہوم وہابیوں کا ہے۔ کس کا ہے؟ ہمارے دین سے نکل گئے تو ہمارے شہر سے بھی نکل جائے۔ اب آپ کو تو سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ اس میں کتنی بڑی خطرناک بات کرنی۔ افسوس اسی بات کا ہے کہ ہم لوگوں کو اردو الفاظ بھی سمجھ میں نہیں آتے۔ کیوں میں کہہ رہا ہوں، اگر سمجھتے تو کہتے سبحان اللہ۔ اندازہ میں نے کر لیا کہ سمجھ میں نہیں آتے۔ اب محبت کے ساتھ شریف پڑھیں NRC NPR CCA کے تناظر میں آپ اس کو سننے کی کوشش کریں۔ یہ کالے قانون آج کے مشرکین کی تخریب کاری کا حصہ ہی نہیں ہے، بلکہ اس کالے قانون کی ایک روایت، ایک پرمپرا رہی ہے کہ ہر اہل حق پر اس کو نافذ کیا گیا، اور بہت دنوں سے۔ بہرحال شعیب علیہ السلام کے بارے میں ہے او لتعودن فی ملتنا، ہم آپ کو اپنے شہر سے نہیں نکالیں گے مگر شرط ہے کہ آپ ہمارے دین میں واپس آ جائیں۔ ہمارے دین میں آج اس CCA کو دیکھیں اور آپ NRC کو دیکھیں، دونوں کو سامنے رکھیں کہ ہم NRC میں مسلمانوں کو نکال دیں گے اور CCA کے ذریعے ہم جس کو چاہیں گے داخل کر دیں گے، مسلمان کو چھوڑ دیں۔ تو اس کا صاف یہ مطلب ہوا ہے کہ جو شدھی کی تحریک کہ ہندو بن جاؤ کی چلائی گئی تھی RSS کی قیادت میں آزادی کے وقت، اسی تحریک کو بدل کر کے CCA کا لفظ لا کر کے پہلے تو ایک تنظیم اور تحریک کی بات تھی، اب قانون بنایا جائے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں۔ تو شعیب علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ ہم آپ کو نکال دیں گے، یا تو آپ میرے گھر میں لوٹ آئیے۔ اب یہاں پہ ہم کیا کہیں گے؟ اللہ کی پناہ۔ کیا کہیں گے؟ جیسے ہم نے کہا کہ یا تو اس کو کہا گیا شعیب علیہ السلام، تو ہمارا جواب کیا ہوگا؟ اللہ کی پناہ، معاذ اللہ، العیاذ باللہ۔ یہ جملہ ہوگا، سبحان اللہ نہیں۔ اب سب توجہ سے سنو، ایک نبی پیدا ہوتا ہی ہے نبی بن کر، اور پوری زندگی میں ایک سیکنڈ بھی اللہ کے لیے اللہ کی نافرمانی یا شرک نہیں کرتا۔ ایک سیکنڈ بھی اگر مانا جائے تو آدمی کافر بن جائے، چونکہ نبی اور فرشتے معصوم ہیں، اور معصوم کا لفظ انہی دونوں پر نافذ ہوتا ہے کہ ان سے کبھی بھی کسی بھی موقع پر خواہ کتنی صعوبتوں کو برداشت کرنی پڑے، خواہ آری سے چیر دیا جائے، مگر اللہ کی نافرمانی نہیں۔ آری سے چیرا گیا مگر اللہ کی نافرمانی نہیں۔
اب ان کو کیا کہا گیا؟ وہابی کے ترجمہ کے مطابق ہم کسی کے مخالف نہیں ہیں بھائی، ہم کو صرف دیکھنا ہے کہ علم اور قانون کی روشنی میں اللہ اور اس کے رسول کی شان کے مطابق عالم نہیں دیکھیں گے، فاضل نہیں دیکھیں گے، بڑکا ٹوپا نہیں دیکھیں گے، قرآن اور حدیث کے مطابق اللہ اور اس کے رسول کی شان میں کون عقیدہ رکھتا ہے، جس کا عقیدہ مطابق ہوگا وہ مومن ہوگا، جس کا مخالف ہوگا وہ مومن نہیں ہوگا۔ نماز روزے نہیں دیکھنا، نماز روزے نہیں دیکھنا، توجہ سے سنو۔ اول تعودن فی ملتی، یا میرے دین میں لوٹ آؤ۔ تو جب ایک نبی کے لیے قانون ہے کہ وہ پیدا ہی ہوتے ہیں نبی بن کر، اور ایک منٹ کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، کہ لوٹ آؤ کا لفظ بتا رہا ہے کہ پہلے وہ کافر تھے، پہلے ایک نبی کی نسبت کافر کی طرف کی گئی اور ان کی طرف کفر کی نسبت کی گئی کہ پہلے وہ کافر تھے، پھر انہوں نے قوم کو اللہ کی طرف بلایا تو قوم نے کہا کہ پہلے تو آپ کافر تھے، اب آپ جو ہے پھر نبی بن گئے اور اعلان نبوت کر کے ہم لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، تب کہا کہ آپ میرے دین میں لوٹ آئیں گے، تب کہا آپ میرے دین میں لوٹ آئیں گے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ لوٹ آنے کے اس لفظ ہی سے حضرت شعیب علیہ السلام کا اعلان نبوت سے قبل کفر ثابت ہو رہا ہے، اور ایک نبی کے لیے کسی شخص کا یا کسی جماعت کا یا کسی فرقے کا کفر ثابت کرنا اس پورے فرقے کو کافر کر دے گا، کیونکہ نبی ایک منٹ کے لیے بھی کافر نہیں ہوتا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہاں پر یہ ترجمہ ہونا چاہیے کہ اول تعودنا فی ملتنا، یا یہ کہ میرے مذہب میں آ جاؤ، میرے مذہب میں، اب یہ میرے مذہب میں آ جاؤ اور لوٹ آؤ میں آسمان اور زمین کا فرق ہے۔ ہم جب کوئی کلکتہ جاتا ہے تو کہتے ہیں لوٹ آؤ، گویا پہلے انگس میں تھا، اور جب کوئی انگس کا نہیں رہتا، کلکتہ ہی کا رہتا ہے، وہ کہتا کہ آنا چاہتا ہوں، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ آ جاؤ۔ کیا کہتے ہیں؟ اگر ہم اس کو کہیں گے لوٹ آؤ تو ہنس کر کے کہے گا میں آپ کے انگس کبھی گیا نہیں تھا کیا؟ وہاں رہا ہوں کیا؟ آپ کی یہاں رشتہ داری کی ہے کیا؟ آپ نے اپنے گھر میں رکھا تھا کیا؟ اب تو میں یہاں پہلی بار جا رہا ہوں۔ تو لوٹ آنے میں یہ شبہ ہو رہا تھا کہ شعیب علیہ السلام پہلے مشرکوں کے دین پر تھے، اور آ جانے میں یہ شبہ ہٹ جا رہا کہ نہیں، وہ کسی بھی وقت مشرک کے دین پر نہیں تھے، تب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی صورت میں ہم شہر میں رہنے دیں گے اور آپ کو سیے دے دیں گے، شرط ہے کہ آپ ہمارے دین میں آ جائیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اب آپ اندازہ کریں ہم کس کا گلہ اور کس کا شکوہ کریں۔ غیروں پر شکوہ تھا کہ سیے لایا، اپنا تو قرآن مجید میں اپنے نبی کی توہین کر رہا ہے، پہلے ہم اپنے کو بھی بتا دیں، آج یہ اگر سدھر گئے ہوتے تو آج امت فرقوں میں بٹی نہ ہوتی۔ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ فرقے میں بانٹتے، اللہ کی قسم کسی بھی عالم کا یہ حق نہیں کہ وہ فرقہ میں بانٹے، وہ بتاتا ہے کہ کون لوگ فرقے میں بٹے، تاکہ آپ کو ہوشیار رہنا ہے، ان کی صحبت سے بچنا ہے، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سونے شادی بیاہ سے بچنا ہے، اور بچنا اس لیے ہے کہ یہ نہ بچ سکا تو ہم اپنی نسلوں کو بچا لیں، تاکہ مرنے کے بعد رب کی بارگاہ میں اٹھے تو کہہ سکے مولا تو نے اولاد عطا فرمائی تو ہم نے اس کو اس راہ پر ڈال دیا کہ قیامت تک وہ تیرے تابعدار رہیں گے۔ اس کا دلہ اور شفا۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، بہرحال ایک موقع پر ہم نے کبھی تقریر کی تھی، ہم چاہتے ہیں اس کو یہاں آج ریپیٹ ہے، یاد ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو سن لیجیے پھر سے۔ قرآن مجید کی ایک سورہ ہے عبسہ و تولّیٰ، کون سی سورہ؟ عبسہ و تولّیٰ ان جاءہ الاعمیٰ۔ یہ سورہ 30ویں پارے میں ہے۔ کون سے پارے میں؟ کیا نام ہے اس کا؟ سورہ عبس، سورہ عبس۔ سرکار فاروق اعظم کے دور خلافت میں ایک قوم کا امام
اکثر جہری نماز میں اس سورہ کو قرأ کرتا تھا. کیا کرتا تھا؟ جہری نماز کس کو کہتے ہیں؟ 3 وقت فجر، مغرب، عشاء. جہر میں بلند آواز جو سنائی خود کے علاوہ دوسروں کو بھی دے. مثلا امام کی آواز کتنی بلند ہونی چاہیے؟ خود سن سکے اور کم از کم پہلی صف والے سن سکے تو جہری نماز ہوگی. سری نماز کا کیا حکم ہے کہ کم سے کم جو پڑھے اس کے کان میں گونجے. آپ دیکھیں قدرت کا سسٹم ہے، آپ دھیرے دھیرے بھی پڑھیں گے تو آپ کو اپنی آواز کو کان میں صاف صاف سنائی دے گی. اس کو کیا کہیں گے؟ گونجنا. کیا کہیں گے؟ وہ کر کے نہیں، ایک دم صاف صاف. آپ دھیرے دھیرے پڑھ کے دیکھیں، یہ قدرت کا سسٹم ہے. ہمارے احساسات کو اس نے ایسا کنیکشن دیا ہے کہ ہم جو دھیرے بھی پڑھیں تو خود محسوس کر لیتے. اسی وجہ سے دھیرے پڑھیں، غلط پڑھیں کہ صحیح پڑھتے ہیں ادراک ہو جاتا. یہاں یہ کہہ سکتے تھے کہ احساس ہو جاتا ہے. ادراک اور احساس میں کیا فرق ہے؟ بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ کو، اس کا شان نزول کیا ہے، کب نازل فرمائی؟ مسلم. ابو لہب حضور کا کون ہے؟ خونی رشتے میں چچا. خونی رشتے میں ابو لہب. یاد رہے، بہت سے لوگ ابو جہل کو بھی کہتے تھے چچا. ابو جہل چچا نہیں تھا. ابو جہل چچا نہیں تھا. ابو لہب چچا. ابو لہب بہت گورا چٹا، مالدار، نوکر چاکر، غلام، خدام، حشم، شان، شوکت، سرداری سب اس کے پاس تھی. ایمان نہیں تھا. ایمان نہیں تھا. ابو لہب اور اس کے چند ساتھی مالدار تجار حضور کی بارگاہ میں آئے تو اللہ کے پیارے نبی تبلیغ کے حق کو، فریضہ کو انجام دے رہے اور اللہ کا پیغام احسن پیرائے میں اس کے سامنے رکھ رہے تھے. کیوں کہ ایک غریب ایمان لائے گا تو اکیلا، لیکن یہ مالدار اگر ایمان لایا تو سارے نوکر چاکر باقی غلام مومن ہو جائے. ایک جذبہ. اتنے میں نابینا صحابی آگے اور انہوں نے ماحول کو نہیں سمجھ سکے. وہ ماحول کو نہ سمجھ سکے تو انہوں نے بار بار حضور کی توجہ اپنی طرف دلا دی. بار بار حضور کی توجہ اپنی طرف دلا دی. کوئی آفیسر، کوئی بڑا پوسٹ کا آدمی کوئی کام کر رہا ہے تو ہم اور آپ جب اس کے آفس میں داخل ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ایکسکیوز می، مداخلت معاف، انٹرفیئر معاف، کیا میں آپ سے کچھ باتیں کر سکتا ہوں، کیا آپ کے پاس آ سکتا ہوں، کیا مجھے اجازت ہے، وغیرہ وغیرہ. بہت سارے معنی اس میں لیے جا سکتے ہیں. تو بہرحال وہ اس پیرائے کو نہ سمجھ سکے، چونکہ نابینا تھے. انہوں نے بار بار حضور کی توجہ اپنی طرف کرنی شروع کر دی اور کہا کہ یا رسول اللہ مجھے کچھ بتائیں، مجھے کچھ سمجھائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل کے تعلق سے اعلان آیا، میرے محبوب وہ آ رہا ہے. اچھا اس میں ایک معاملہ یہ ہوا کہ حضور کو اس نابینا غلام اور صحابی کا بار بار اپنی طرف متوجہ کرنا حضور کو پسند نہیں ہوا. حضور کو پسند نہیں ہوا تو حضور نے ذرا سا ناراضگی کے اثرات اپنے چہرے پر لے آئے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی کو فرمایا میرے محبوب آپ اس سے ناراض ہو رہے ہیں جو ایمان و یقین کے ساتھ آپ سے دینا چاہ رہا ہے، اور آپ اس کے اوپر محنت صرف کر رہے ہیں جو ایمان نہیں لا رہا ہے. تو میرے محبوب کیا بہتر تھا کہ آپ اپنے غلام جس کے ذریعے اسلام دوسروں تک پہنچا اس پر محنت کرتے. تو بظاہر کیا یہ زجر کے الفاظ ہیں جس کو ہندی میں کیا کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سخت لب و لہجے میں حضور کو حکم دیا کہ اپنے نابینا صحابی پر توجہ. بس ملنا گئی کہ وہ ابو لہب کو سب چھوڑو، نابینا صحابی پر بس بات اتنی سی. اس کو اسی انداز کے ساتھ وہ پڑھا کرتا تھا. کون تھا وہ؟ مقتدیوں کا امام. کون تھا وہ؟ تو فاروق اعظم کے زمانے کی بات ہے کہ دور خلافت راشد تو انہوں نے بلا کر کے پوچھا، مقتدیوں نے کہا
کہ حضرت میں کہتا ہوں کہ بار بار اس سورہ کو کیوں پڑھتے ہیں، تو میرا امام کہتا ہے کہ مزہ آتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ ارے بھائی بار بار کوئی سورہ کو پڑھے اس کو مزہ آئے تو کوئی بری بات ہے؟ زور سے بولیے، کسی کو سورہ پڑھنے میں مزہ آئے تو کوئی بری بات ہے؟ لیکن آپ کو تو سمجھ میں نہیں آیا۔ لیکن فاروق اعظم نے سمجھ لیا کہ بے شک یہ بری بات ہے، بے شک بلا دیا۔ کہا کہ تم جہری نماز میں سمجھ گئے آپ اسلام کو، تم جہری نماز میں بار بار اس سورہ کو پڑھتے ہو؟ کہا کہ جی حضور اس سورہ کو پڑھنے میں لذت ملتی ہے۔ اب تو فاروق اعظم کا جلال چہرے سے ظاہر ہو، انہوں نے تلوار منگائی اور اس کو قتل کر دیا۔ یہ نہیں کہا کہ اس کو امام نہیں بنا، اس کو نہیں بنا، سیدھا معاملہ صاف ہے۔ بات بڑی مشتعل ہو گئی کہ فاروق اعظم نے ایک شخص کو قتل کر دیا۔ بات آئی، سرکار فاروق اعظم فرماتے ہیں مثال، اگر ہمارے دادا ہمارے ابا کو کچھ زجر کے انداز میں، تنبیہ کے انداز میں، ڈانٹ کے انداز میں کچھ نصیحت کریں تو کیا ہم کو حق ہے کہ کہتے چلیں کہ آج میرے دادا جان نے میرے ابو کو خوب ڈانٹا؟ کہیں گے نہیں، اپنی زبان میں آج دادا نے ہمارے باپ کے خوب ڈانٹا، تیرے کھائے ایسا بولیں گے؟ نہیں بولیں گے۔ آپ بھی ڈر جائیں گے کہ دادا جلال میں ہے، ابا کا یہ حال ہے تو میرا کیا حال ہے؟ ذرا سمجھو، ذرا سنبھل کے رہو، دادا جلال میں ہے اور ادب کا ماحول بن جائے۔ لیکن نہیں، اس ظالم یہ تعصب لیتا، اس سے نصیحت حاصل کرتا کہ مستحق کو دیا جائے، غیر مستحق پر محنت نہ کی جائے، غیر مستحق پر محنت۔ جب میں جان لیتا ہوں کہ یہ سدھرے گا نہیں اور یہ اپنی بغاوت پر قائم رہے گا تو ہم اس کی طرف توجہ ہی نہیں دیں گے۔ جب تک یقین اور امید رہتی ہے کہ یہ اصلاح قبول کر لے گا، یہ سچے راستے پر آ جائے گا تو ہم اس پر توجہ دیں گے۔ جب ہم کو یقین ہو جاتا قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم ایک منزل پر پہنچ جاتے ہیں کہ یہ لوٹنے والا نہیں، تو ہم اس کا خیال ہی نہیں رکھتے، وہ جتنا بڑا ظالم علی ظلم کرے اللہ اس کے ظلم سے ہم کو، ہمارے احباب کو محفوظ کرے، یہ دعا کرتے رہتے ہیں بس۔ اور جانتے ہیں اس پر محنت بیکار ہو، اس پر محنت بیکار، قرآن کی آیت پر عمل ہو گیا، لیکن اس نے بولنا شروع کیا، یہ تعصب دیا کہ اللہ نے اپنے نبی کو قرآن میں ڈانٹ پلا۔ بس کیا تھا، فاروق اعظم نے قتل کر دیا کہ او ظالم سن، اللہ خالق کائنات ہے، وہ اپنے نبی کو بھیجا ہے ہدایت کے لیے، وہ جو چاہے حکم دے، اور اس میں راز بھی ہے، کیا راز ہے وہ سنیں۔ بعض کافر و مشرک یہ کہتے تھے کہ یہ پورے قرآن کو پڑھو، ہر جگہ محمد کی تعریف، قرآن کی ایک ایک لفظ، ایک ایک سطر سے محمد کی تعریف۔ تو قرآن جس کو اللہ کا کلام کہہ رہے ہیں، محمد نے خود سے اپنی قابلیت کی بنیاد پر تیار کر کے کہا یہ اللہ کا کلام، یہ اللہ کا کلام نہیں، یہ محمد کا تیار کرتا ہے۔ اس کی دلیل یہ کہ دیکھو ہر جگہ محمد کی تعریف۔ جب یہ سورہ نازل ہوئی تو بہت سارے مشرکین جن کو غلط فہمی میں ڈال دیا گیا تھا کہ قرآن محمد کی تعریف پر مبنی، محمد کا کلام اللہ کا کلام نہیں، جب یہ عبسہ وتولی کی سورہ نازل ہوئی بہت سارے مشرکین اور کافرین ایمان لائے، کہا اگر محمد کا کلام ہوتا تو یہاں پر بھی جو ہے تعریف ہوتی، لیکن یہاں پر حکم ہے، اس لیے یہ محمد کا کلام نہیں اللہ کا کلام ہے، اور ہم اسلام کو قبول کرتے ہیں، اللہ سچا ہے، اس کے رسول سچے ہیں۔ جس کو اس نے نبی کی توہین کی بنیاد پر جو لذت لے رہا تھا، اس کی سزا کیا ہو گئی؟ اب آپ میں سے سیدھے سادے لوگ کہیں گے قرآن پڑھ رہا تھا، سورہ پڑھ رہا تھا، اس کو لذت مل رہی تھی، مومن کو تو قرآن پڑھنے سے لذت ملے گی، لیکن بیک گراؤنڈ کتنا خطرناک تھا، کتنا خطرناک تھا۔ تو اس کو بھی برداشت صحابہ نہیں کیا، تو جو میرے نبی کو ڈائریکٹ شرک کی طرف نسبت کرے کہ مشرکوں نے کہا میری طرف لوٹ آئیے، یعنی پہلے مشرک تھے بعد میں
نبی بنے پھر مشرک اپنی طرف بلا رہے ہیں، تو جو ایسا فاحش اور ایسا واضح شرک کرے وہ سب ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کیا آپ جا کے بہتر مانتے گے؟ قتل کریں گے؟ نہیں۔ ہمارا دستور یہ کہتا ہے کہ ہم اس دستور میں قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اس سے رشتہ داری نہیں کریں گے، شادی بیاہ نہیں کریں گے، اس کے جنازے پر شریک نہیں ہوں گے، اس کی مرنی اس کے جینے میں شریک نہیں ہوں گے، سوشل بائیکاٹ کریں گے، تعلقات کو ختم کریں گے، اس یقین پر کہ امید ہے کہ جب تعلقات کٹ جائیں تو وہ سچے راستے پر آ جائیں، توبہ کریں گے۔ اور اگر توبہ نہ بھی کیا تو میرا برا نہیں ہوگا، کیونکہ ہم بچ رہے ہیں تو میری نسل بھی بچے گی، اور اس کے خرافاتی جملے کو سن کر کے وہ گستاخ رسول نہ بنے گی۔ اور اگر ہم بچے نہیں، رشتہ داریاں کی، شادی بیاہ کیے، اس سے نکاح پڑھوایا، اس سے سب کچھ کیا، اس کے یہاں گئے اور سب کچھ کیا اور سب مسلمان ہے، تو یاد رکھیے کل قیامت کے دن آپ کو جواب دینا ہوگا۔ یہی معاملہ تھا امام حسین اور یزید سے جب معاملہ ہوا تھا تو لوگ کہہ رہے تھے کہ بھائی ہم یزید کے ماننے والوں کو کیسے چھوڑ دیں، وہ بھی تو نماز پڑھتا ہے، وہ بھی تو قرآن پڑھتا ہے۔ اس وقت کے صحابہ کرام نے فیصلہ کیا کہ یزید جو ہے، ایک اعتبار سے امام احمد بن حنبل کا فتویٰ آ گیا کہ یزید کافر ہو گیا۔ یزید کا فتویٰ امام احمد بن حنبل کا فتویٰ آیا، ان کے نزدیک یزید کافر ہو گیا۔ اور دینا اب سب نے کہا کہ حضور ذرا اس کی نماز کو بھی دیکھیے، صحابی رسول کا بیٹا ہے، اس کو بھی دیکھیے۔ کہا کچھ نہیں، بہت سارے وجوہ ہیں اس کے کفر کی، اور میرے تک اس کے کفر کی تصدیق ہو چکی ہے، میرے نزدیک وہ کافر ہے، اس کے کفر کی تصدیق ہو چکی ہے۔ اب میرے نزدیک آپ بتائیے، صحابہ کرام، تابعین، تابعین کا یہ عقیدہ تھا کہ اس کا کلمہ نہ دیکھو، نماز نہ دیکھو، روزہ نہ دیکھو، حج نہ دیکھو، اللہ، اس کے رسول، قرآن اور صحابہ کرام کی جو توہین کرتے وہ کافر ہوگا یا مشرک ہوگا یا بد مذہب ہوگا۔ ان سے ہے ایاکم و ایاہم یضلونکم ولا یفتنونکم، تم ان سے بچو، ان کو اپنے سے دور رکھو اور خود ان سے دور رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تم کو گمراہ کر دیں اور تمہارے ایمان کو فتنے میں ڈال دیں۔ اس لیے ہم کو اور آپ کو اس جمہوری ملک میں بچنے کا حکم ہے، قتل کرنے کا حکم نہیں ہے۔ کیا ہے وہ؟ بچنے کا حکم۔ ہم بچیں گے، کسی کی رشتہ داری نہیں کریں گے۔ کل قیامت کے دن کہیں گے مولا اور کوئی اعمال تو ہم تیری بارگاہ میں نہ لا سکے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج سکا، مگر اتنا ہے مولا تو خوب جانتا ہے کہ جو تیرا دشمن وہ میرا دشمن، جو تیرے نبی کا دشمن وہ میرا دشمن، جو تیرے نبی کا دوست وہ میرا دوست۔ میرے نام میں اگر کوئی نیکی ہے تو بس یہی ہے، اور یہی نیکی قبول ہوگی اور اللہ جنت عطا فرمائے۔ آپ کہیں گے اپنی طرف سے بول گئے کیا؟ اللہ کے پیارے نبی سے صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتا ہوں۔ جنت میں اللہ کے پیارے نبی، تو حضور نے پوچھا کہ کوئی اعمال ہیں تمہارے؟ نماز روزہ، یا نمازی نہ ہوں گے صحابی؟ بولیے ضرور ہوں گے نا، سارے اعمال حسنہ کے مالک ہوں گے نا۔ اے میرے آقا، کوئی اعمال ایسے نہیں جو آپ کی بارگاہ میں کہوں کہ یہ اعمال ہیں، اتنا ہے کہ میں اللہ، اس کے رسول، آپ سب سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں المرء مع من احب، تم دنیا میں جس سے محبت کرتے ہو قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھو گے اور جنت اسی کے ساتھ ہوگی۔ اب آپ پوچھیں گے کہ مولانا صاحب ہو سکتا اپنی طرف سے بول دیے؟ قرآن مجید پارہ نمبر 5 رکوع نمبر 6 پڑھ جائیں۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جہاں پر یہ آیت کریمہ ہوگی اس کی تفسیر بھی یہ ساری باتیں آپ کو مل جائیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے آپ کے سامنے جو بات رکھی ہے، اب آپ کا کام ہے، آپ بد مذہبوں سے ملیے، وہابی سے ملیے، دیوبندی سے ملیے، آپ کا مان آپ جانے، آپ کا رب جانے۔ میری جو ذمہ داری تھی اس منبر رسول سے بیان کرنے کی، میں نے حق ادا کر دیا۔ مولا تو بھی گواہ ہے، تیرے بندے بھی گواہ ہے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ اللہ